मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जिना ये कुत्ते बिल्ली का काम है। अब निकाह करेंगे तो ये टेंशन है, अगर बिलफर्ज अनबन हो गई तो बेगम ने आपकी ऐसी की तैसी कर देनी है, ऐसी वाट लगानी है कि नस्लें याद रखेंगी। तो भाई अब एक ही हल है आपके पास, जिना कर नहीं सकते, निकाह करो तो फिर लिबरल लड़कियों से और स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हैं और स्टाइलिश, जैसे आजकल फिल्में देख देख के ना हर एक को वही चाहिए जो जिसको अवार्ड मिल रहा है हुस्न का, उसी टाइप की स्टाइलिश किस्म की लड़की चाहिए। वो ठरक थोड़ी सी तुम्हारी उससे वक्ती तौर पे पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो तुम्हारा सर बजाएगी ना वो गंजा करेगी तुम्हें, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि कोर्ट किसका साथ देगी? उसका साथ देगी। हत्ता कि अगर उसको कोई अंकल पसंद आ गए, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसका। मैं क्या बताऊं, जो मेरे पास केसेस आते हैं, नहीं दिल चाहता, क्योंकि बुराई को बयान करने से क्या फैलती है, मेरा दिल चाहता है कभी मैं बिठा के ना इसको लाइव कर दूं कि ये हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे घरों के जो केसेस आ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में लिबरल बनाया जा रहा है लड़कियों को, ब्रॉड माइंडेड बनाया जा रहा है, तुम्हारे भी वही राइट हैं जो मर्दों के आंखों में आंखें डाल के बात करो। फिर जब वो आंखों, पहले ज़माने में ये सिखाया जाता था शौहर तो गोया मजाजी खुदा होता है, अगर हुक्म दिया जाता शौहर के किसी के सामने सजदा करने का तो औरत को हुक्म दिया जाता किसके सामने सजदा करे? शौहर के सामने। सास माँ की जगह है। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर आए कुछ दिन पहले मिलने के लिए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैंने उनकी बच्ची का निकाह पढ़ाया। और क्यों पढ़ाया मुझे पता है, बंदा बड़ा खानदानी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी, बड़ी एजुकेटेड लड़की है उनकी, बेटी भी एजुकेटेड, खुद भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, किस डिपार्टमेंट में ये नहीं बताऊंगा, जाहिर है फिर किसी का रास फाश करना सही नहीं है, और बहुत पावरफुल आदमी है। कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को रुखसत करते हुए ना ये बताया कि तुमने सास की खिदमत अपनी माँ से ज्यादा करनी है। एक पढ़ी लिखी लड़की को पढ़ा लिखा बाप बोलो समझा रहा है। उन्होंने कहा मैं चूंकि काउंसलिंग भी करता हूं ना, घरों को जोड़ने का काम करता हूं, आजकल जो घर, उन्होंने बताया उनकी रिपोर्ट है कि ज्यादा जो टूट रहे हैं वो लड़कियों की माएं तोड़ रही हैं। समझ में आ रही है बात? जहां ससुराल की दो शिकायतें की, बजाय उसको हल करने के या थोड़ा सा बच्ची को सब्र की तलकीन करने के, मां और ज्यादा उसको भर के भेजती है कि अब इस तरह करना है जाके। अब अगर सास ये बात करे ना तो ये लिख के चली जा, ये वाली गाली देख रही है, ये वाला पूरा सेंटेंस पूरा दोहरा देना है उसको। समझ में आ रही है बात? अब अगर तेरा मियाँ कुछ ऊंच नीच करे ना, ईद पे थोड़ा सस्ती शॉपिंग करा दे, तो ये है, ये बर्गर की कीमत चल रही है, ये क्लिफ्टन में जो एक जोड़ा उसकी ये कीमत चल रही है, इतने पैसे तो कम से कम बनते ही हैं। तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने बच्ची को रुखसत किया तो मैंने बताया, उसके सास ससुर को बिठाया, क्या सही है तुम्हारे माँ बाप है, बाप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, माँ को अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अक्लमंद माँ बाप को अपना हक छोड़ना पड़ता है। बेटा हम बुला रहे हैं और सास मना कर रही है तो मत आना, क्योंकि रहना तुमने किसके साथ है? माएं लड़ती, हम अपनी बेटी को बुला रहे हैं, सास कौन होती है रोकने वाली? छोड़ो यार इस टेक्निकल बहस को, छोड़ो। अभी फायदा बच्ची का किसमें है? जिंदगी किसके साथ गुजारनी है उसने? वहां गुजारनी है ना, वहां गुजारनी है जिंदगी, तो उनको एडजस्ट होने दो वहां पे, उसको कल अय्याशी करेगी वो वहां पे। अभी बच्ची ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसी ने संभाल लिया सब कुछ, सास तो मर जाएगी बेचारी थोड़े दिनों में, वो हमेशा के लिए थोड़ी है। तो वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, इतना एजुकेटेड आदमी, और उसकी बच्ची भी बड़ी पढ़ी लिखी। तो मैंने कहा यार खानदानी, इट इज कॉल्ड खानदानी। और खुद भी बेवा से शादी की हुई है उस गवर्नमेंट के ऑफिसर ने। इसलिए जो लोग हुकूमत को हर वक्त बुरा भला कहते हैं ना, हुकूमती लोगों को, सरकारी लोगों को, भाई सारे बुरे नहीं होते, सोतेले बच्चे पाले हुए हैं। मैंने कहा बड़ा खानदानी आदमी है भाई। तो खैर, तो बेवा से की है, उसके बच्चों से को पाला भी है, बड़ा भी किया है, तो हर जगह बड़े बड़े खानदानी लोग हैं। खैर, तो अब मेरे भाई आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, कानून को आप दुरुस्त करो, तो खानदानी जगहों पे क्या किया करो? शादी।
جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی. وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس. مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب, مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو؟ عورت کو. تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیا دار ہیں, نمازی ہیں. اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ.
یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں؟ گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں. ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی بیسیوں کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے. گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی. اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اب بس 1 منٹ.